بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين. اللهم اغفر لشيوخنا ولمشايخهم ولوالدينا ولوالديهم وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم اصلح ولاة امرنا وثبت اقدامنا وتوفنا مسلمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا به ونعوذ بك بعلم لا ينفع ونسألك بعلم لا ننسى. یہ کتاب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے جو کہ العقیدہ الواسطیہ ہے. ہم لوگ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے کچھ صفات کے بارے میں بات کیے تھے اور آخر میں اللہ تعالیٰ کے معیت کا ذکر آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی معیت یعنی اللہ تعالیٰ کا بندے کے ساتھ ہونا، اس کی دو قسم ہیں، ایک عام ہے اور ایک خاص ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سارے بندوں کے ساتھ ہے عام طور پر، یعنی ان کو دیکھتا ہے، ان کو سنتا ہے، ان کو جو ہے اپنے نگرانی میں رکھا ہوا ہے. یہ عام معیت. اور دوسری معیت ہے خاص معیت، یعنی اللہ تعالیٰ خاص طور پر ان کے ساتھ ہے، ان کی مدد فرماتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، ان کے اوپر اپنی رحمتیں برساتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی ان لوگوں میں سے بنا ہے. اور آیت ذکر کیا گیا تھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور یہ بتائے تھے کہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے معیت کا ذکر فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ ہونے کا ذکر فرمایا ہے، وہاں ضرور بضرور اللہ تعالیٰ نے وہاں علم کا ذکر ضرور فرمایا، علم کی بات ضرور اللہ تعالیٰ نے نقل کی. جیسے کہ آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. وہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی معبود اس کے ساتھ کوئی معبود نہیں ہے، وہ معبود حقیقی ہے جس نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا 3 دنوں میں، اور پھر عرش پر مستوی ہو گیا. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، جو زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو نکلتی ہے وہ جانتا ہے. یہاں علم لائے، علم کا لفظ، اس کے پاس علم ہے ان چیزوں کے بارے میں. وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، اور کیا ہے جو آسمان سے نازل ہوتی ہے اور آسمان کے طرف جاتی ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہیں. تو علم کا لفظ پہلے لائے، پھر کہتا کیا وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہیں، یعنی علم کے اعتبار سے، مراقبت کے اعتبار سے. یہی امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے معیت کا ذکر فرمایا وہاں علم کے بارے میں آگے یا پیچھے ضرور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ علم کے اعتبار سے ساتھ ہے، نہ ہی حقیقی یعنی کیا کہتے ہیں ذاتی طور پر ساتھ ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ علم کے اعتبار سے ساتھ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، یعنی کہیں بھی جاؤ اللہ تعالیٰ کو تمہارا جو ہے علم ہے. تم جو کرتے ہو اس کا علم جو ہے تمہیں گھیرے ہوا ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو تم لوگ کرتے ہو وہ دیکھتا ہے.
یہ آیت. اور اس کے بعد والی آیت جو شیخ نقل کیے تھے، الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض. کیا الم ترا، کیا آپ نہیں دیکھتے، کیا آپ کی رائے اس کے کیا ہے، کیا آپ اس بارے میں نہیں دیکھتے ہیں کہ ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، جو آسمانوں میں ہے جو زمینوں میں ہے، اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو جانتا ہے. ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم، کوئی تین اگر جو ہے کانا پھوسی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے کان میں کوئی بات کہتے ہیں، تو چوتھا ان میں سے اللہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ان کے اس کو جانتا ہے. کوئی 4 کرتا ہے تو 5واں اللہ ہے، کوئی 5 کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ، یا اس سے کوئی کم یا اس سے کوئی زیادہ. اللہ وَهُوَ مَعَكُمْ وَهُوَ مَعَ کیا ہے إِلَّا وَهُوَ مَعَهُمْ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا. وہ لوگ کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ علم رکھتے ہیں. وہ لوگ جو کرتے ہیں، جو کان پھوسی میں کرتے ہیں، یہاں تک کہ دل میں بھی جو سوچتے ہیں شرک اور کفر کی بات، الحاد کی بات، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں سب کچھ. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. اور کیا ہے پھر قیامت کے دن جو وہ لوگ کیے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان کو بتا بھی دیں گے. ان اللہ بكل شيء علیم، اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یہ آیت پڑھی گئی تھی. اور شیخ رحمہ اللہ آگے کے اسی معیت کے بارے میں بیان کرتے ہیں، آیت نقل کرتے ہیں. وقوله، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، کہ لا تحزن، گھبراؤ نہیں، غمگین نہیں ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کب بولے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے تھے کب؟ جب غار حرا میں تھے. ابو بکر ڈرے ہوئے تھے کہ یہ پہاڑ میں چڑھ گئے ہیں، اگر دیکھ لیں گے ہم لوگوں کو، نیچے دیکھ لے اگر، تو ہم لوگ پکڑے جائیں گے، ہم لوگ پکڑے جائیں گے. تو کہتے ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما. کیا ابو بکر ان 2 آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو تم، جس کے ساتھ تیسرا جو ہے اللہ ہے. وہ 2 لوگ جس کا تیسرا اللہ ہے. اور پھر کہتے لا تحزن، یہی بات جو اللہ تعالیٰ نے نقل کی، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. ہاں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، یعنی ہمارے ساتھ اس غار میں ہے، اس گفا میں ہے نہیں. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی حالت کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، یہ معنی آتا ہے. جیسے کہ اس سے پہلے بھی بیان کیے تھے کہ کوئی آدمی کہتا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، کال میں کہتا ہے کوئی ہم تمہارے ساتھ ہیں، اللہ تمہیں سپورٹ کرتے ہیں، تمہارے سپورٹ میں یہ مطلب ہے، تمہاری مدد کریں گے، یہ مطلب ہے. تو یہ بات لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی معیت، ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کیا ہے خاص طور پر نبی کے ساتھ ہے، اپنے کیا ہے اولیاء اور مومنین بندے ان کے ساتھ ہے خاص طور پر. تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کیا ہے کسی شخص کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، یعنی اس کی مدد فرماتے ہیں، اس کے اوپر رحم نازل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے سپورٹ کرتے ہیں. اور کبھی کبھی جو کیا ہے کسی موصوف، یعنی جس کے اندر صفت ہو، جیسے اللہ تعالیٰ صبر والے کے بارے میں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، جو کہ انشاءاللہ آیت آئے گی. تو صفت جو انسان اس صفت کو اپنا لے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوگا، یہ خاص طور پر. اور اللہ تعالیٰ خاص طور پر مومنین لوگوں کے ساتھ ہے.
تو یہ ساری صفت اللہ تعالیٰ کی معیت. اس کے بعد دوسری آیت نقل کرتے ہیں اننی معکما اسمع و ارا. اللہ تعالیٰ موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو کیا بولے؟ اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. کیا ہے؟ اسمع و ارا، میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں، تمہاری حالت کو سنتا بھی ہوں دیکھتا بھی ہوں. فکر نہیں کرو، جاؤ فرعون کے پاس، جا کر کے اس کو دعوت دو. اللہ تعالیٰ نے ایک فرمایا نا، جاؤ اذهبا فقولا له قولا لینا لعله يتذکر او یخشی. جا رہے ہو فرعون کے پاس تو کیا ہے؟ نرم انداز سے بات کرنا، ہو سکتا ہے کیا وہ ڈرے سمجھے اور توبہ کر دے. اللہ تعالیٰ فرعون کے پاس بھیج رہے ہیں تو ایسی بات. اس لیے یاد آتا ہے کہ تقریباً غالباً یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کہتے تھے کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس بندے سے اچھے سے اور نرم انداز سے بات کرنے کے لیے بولا ہے جو کہتا تھا کیا؟ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں. جو یہ کہتا تھا اس کو دعوت دینے کے لیے بولے، اس سے بات کرنے کے لیے بولے تو کیسے؟ نرم انداز سے. تو کہتے فکیفا بمن یقول سبحان ربی الاعلی، سبحان اللہ. تو کہتے ہیں تو اس بندے سے کیسے بات کرے، کتنی نرمی سے بات کرے جو سبحان ربی الاعلی پڑھتا ہے. سبحان ربی الاعلی پڑھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والا، تو اس سے کتنی نرمی سے بات کریں گے، اس کو کتنی نرمی سے سمجھائیں گے. یہ مطلب ہے. تو اللہ تعالیٰ بولے جاؤ اس سے نرمی سے بات کرنا. اور فرمایا کیا؟ اسمع و ارا، کیا ہے؟ میں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں. جاؤ. جب بولے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو خوف ہو رہا ہے کہ ہم لوگوں کے اوپر ظلم نہ کرے، ہم لوگوں کو جو ہے قتل نہ کر دے، تو اللہ تعالیٰ بولے لا تخافا اننی معکم اسمع و ارا، میں تم خوف نہیں کھاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے سن رہے، یعنی علم کے اعتبار سے یہ بھی علم کا یہ آ گیا، سننا اور دیکھنا یہ علم کا یہ ہے. تو یہ مراقبت کا یہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دھیان رکھ کر کے اپنی نگرانی میں رکھ کر کے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو آیت نقل کرتے ہیں کیا؟ وَاصْبِرُوا ان اللہ، اس سے پہلے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو کیا ہے؟ متقی لوگ ہیں. کیا ہے یہ؟ کیا ہے یہ بھی معیت خاصہ. اللہ تعالیٰ خاص طور پر کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی لوگ ہیں، جو لوگ کیا ہے؟ نیک عمل کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے. والذین هم محسنون، اور جو کیا ہے احسان، اور جو لوگ کیا ہے احسان کرتے ہیں. احسان عبادت میں احسان، احسان معاملات میں احسان. احسان عبادت میں احسان کیا ہوگا؟ ان تعبد اللہ کأنک ترہ، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ویسے ہی کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ نہ ہو سکے تو کیا ہے؟ یہ سمجھ جاؤ فإنہ یراک، اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ بات عبادت میں احسان ایسا. معاملات میں احسان کیا ہے؟ کوئی انسان آپ کے ساتھ خراب بھی کرتا ہے تو کیا ہے؟ ادفع باللتی ہی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. اچھے سے اس کو یہ کرو، وہ تمہیں گالی دیتا ہے تم اس کو پلٹ کر یہ گالی نہیں دو. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اس لیے فرما دیے کہ اچھائی اور برائی ایک نہیں ہو، برابر نہیں ہے. ادفع باللتی ہی احسن، کیا ہے؟ اچھے طریقے سے. کوئی بھی آپ کو یہ کرتا ہے تو جواب اچھے طریقے سے دیجیے. گالی دیتا ہے تو آپ گالی دے کر کے جواب نہیں دیجیے، اچھے سے. یہ احسان ہے. کوئی آپ سے آپ کا حق ادا نہیں کرتا، آپ اس کا حق ادا کریے، یہ احسان ہے. ٹھیک ہے؟ تو معاملات میں بھی احسان، لوگوں کے ساتھ بھی احسان. تو اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے اور ان کے ساتھ ہے، یعنی ان کے مدد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو اپنی نگرانی میں، خاص نگرانی میں رکھے ہوئے ہیں.
کہ کچھ بھی اگر پریشانی ہوگی تو ہم ان کی مدد کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، صبر کرو، صبر کرو. صبر کس کس چیز میں؟ کافی ساری چیزوں میں صبر کیا جاتا ہے. نیکی میں صبر جو سب سے مشکل ہے، سب سے افضل صبر نیکی میں صبر. یعنی نیکی میں صبر مطلب کیا ہوتا ہے؟ نیکی کا کام کر رہے ہو، بہت ساری پریشانیاں آئیں گی، لیکن کیا ہے، نیکی میں ٹکے رہو. سنت پر عمل کرتے ہو، بہت کوئی چڑھائیں گے، بہت کوئی مذاق اڑائیں گے، بہت کوئی جو بوائکاٹ کریں گے، پھر بھی جو ہے صبر کرو. نیکی میں صبر کرنا. وَاصْبِرُوا. اور کیا گناہ میں صبر کرنا؟ گناہ میں صبر کرنا یعنی گناہ میں صبر کرنا یعنی گناہ نہیں کرنا، گناہ سے بچنا، حرام کام سے بچنا. جو گناہ کے کام ہیں ان سارے سے جو ہے بچ کر کے رہنا. ایک گناہ پر صبر اور ایک صبر کیا ہے؟ تقدیر پر صبر. اللہ تعالیٰ جو تقدیر میں لکھ دیے ہیں، اچھا ہو برا ہو، صبر. اچھا ہو تو صبر ہو جاتا ہے، انسان کو رہ لیتا. لیکن کیا ہے، جب تقدیر جب بازی مارتی ہے، جب اس میں کیا ہے طوفانیں آنے لگتی ہے، کشتی پلٹنے لگتی ہے، تب انسان کو صبر نہیں ہوتا. اصل صبر یہی ہے، مصیبت کے وقت میں صبر کرنا. تو یہ 3 صبر. تقدیر کے باب میں بھی صبر کرنا. ان میں سب سے افضل صبر کیا ہے؟ نیکی میں صبر کرنا. کیونکہ نہیں ہوتا، شیطان بھی اسی سے دور کرتا ہے، نفس بھی اسی سے دور کرتا ہے. شیطان بھی بولتا ہے کہ کیا ضرورت ہے اتنی محنت کرنے کا، نفس بھی بولتا ہے کیا ضرورت ہے اتنی محنت کرنے کا. لیکن پھر بھی انسان کیا ہے، نیکی کرتا ہے. تو اس لیے سب سے افضل صبر نیکی پر صبر. تو وَاصْبِرُوا، صبر کرو. إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. سارے صبر کرنے والے. اور جس کا درجہ جتنا زیادہ ہوتا ہے، جس کا صبر جتنا اعلیٰ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اتنا ہی زیادہ ہوتے ہیں. اور یہی دوسرے آدمی بھی بیان کیا، وَكَمْ مِنْ فِيَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِيَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ. کتنے ہی کم لوگ جو ہے زیادہ لوگ پر غالب آ جاتے ہیں. کم لوگ جن کی تعداد کم ہے، وہ جو ہے زیادہ تعداد پر غالب آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مرضی سے. وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ تعالیٰ جو ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وہی صبر. ٹھیک ہے. یہ صبر جو کہ گزر گیا، تو صبر کرنا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ معیت کا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ قریب ہونے کا بھی لفظ آیا ہے. اللہ تعالیٰ قریب کا بھی لفظ اللہ کے ساتھ آیا ہے. اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، کہ سب سے زیادہ قریب، یعنی قریب علم کے اعتبار سے. ٹھیک ہے. قریب یعنی علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ قریب ہوتا ہے، یعنی سب سے زیادہ انسان کو اپنے یہ میں رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کے بالکل قریب رہتا ہے. اگر انسان کو کوئی دور بہت رہتا ہے، ہم بولے آپ میرے بہت قریبی ہیں، مطلب کیا ہوتا؟ آپ میرے پاس رہتے نہیں، یعنی آپ جو ہے میرے محبوب ہیں، یہ مطلب ہے. یہی اللہ تعالیٰ فرمائے جب بندہ سجدہ کرتا ہے، صرف اور صرف میرے لیے سجدہ کرتا ہے نا، تو کیا ہے، وہ میرے بہت قریب ہوتا ہے، یعنی میرا قریبی ہو جاتا ہے. وہ میں اس کی مدد کروں گا، اسے محبت کرتا ہوں. وہ جو دعا مانگتا ہے میں اس کے دعا کو قبول کرتا ہوں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے بولے فدعو، جب سجدہ کرتے تو دعا کرتے رہو اللہ تعالیٰ سے. کیوں؟ قریبی بن جاتے ہیں اس وجہ سے. اور ویسے دونوں کا لفظ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ قریب، جو کہ سارے ایک ہی معنی میں ہیں. پاس ہونا، ساتھ ہونا، قریب ہونا، سب ایک ہی معنی میں. سب کا مطلب وہی ہے، علم، مراقبت، نصرت، رحمت، ان سارے چیزوں کے اعتبار سے. تو اللہ تعالیٰ پاس ہے. جی اللہ تعالیٰ کی معیت. اس کے بعد جو صفت ذکر کرتے وہ کیا ہے؟ کہتے وقولہ، اللہ تعالیٰ کا قول، ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ تعالیٰ کی حدیث، قول اور کلام کے بارے میں کہتے ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ تعالیٰ کے سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بات، اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کا قول، اللہ تعالیٰ کی حدیث، سب ایک ہی معنی میں آتی ہے. اس کو سوائے اہل سنت کے اور کوئی نہیں مانتے ہیں. معطلہ لوگ، معتزلہ لوگ، جتنے بھی یہ ہیں،
انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا ایسا کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نہیں کلام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتے. کیا ہے، جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اب ان کے جو ہے من سے جو ہے جو بات ہے لینا ہے لے لیتے ہیں، چرا لیتے ہیں، اور اس کے بعد جبریل آ کر کے کیا ہے، فرشتوں لوگوں کو آ کر کے بیان کرتے، آ کر کے بتاتے. جبریل بتا سکتے ہیں، اور جو رب العالمین ہے، جو خالق ہے، وہ نہیں بتا سکتا. سبحان اللہ العظیم، کتنی یعنی بدعقل لوگ ہیں، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کو ایسے ایسے کرتے ہیں. تعالی اللہ عما یقولون علوا کبیرا، اللہ تعالیٰ ان سے بہت زیادہ بلند ہے، پاک ہے جو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ آیت نقل کیے کیا، ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ تعالیٰ کے بات سے سچی بات کسی اور کی ہو سکتی ہے کیا؟ کس کی بات اللہ تعالیٰ کے بات سے زیادہ سچی ہے؟ سچی بات، سچی. پہلے ایک علامت اللہ تعالیٰ بات کرتے، اس کی علامت یہ ہے کہ سچا ہونا. انسان سچا ہے کیسے معلوم چلے گا بھائی؟ کسی کی نیت سچی ہے کیسے معلوم چلے گا؟ اس کی باتوں سے نا. پہلی چیز بات، سچا ہونا. کیسے معلوم چلا؟ بات سے. اور کیا ہے، بول دی حدیثہ بھی لا لیے، یعنی حدیث بات. اللہ تعالیٰ کی بات سے سچی بات کسی اور کی بات ہے کیا؟ نہیں ہے. اس لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کرتے کیسے؟ کہتے متا شاء، اذا شاء، بما شاء، اور کیا ہے اذا شاء بما شاء کیف شاء، بحرف مسموع بصوت مسموع. ایسے جو ہے عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے بات کرتے ہیں، جو چاہے بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو جس کے بارے میں بات کرنا ہے کرتے ہیں، جیسے بات کرنا ہے ویسے کرتے ہیں. اس کی بات سنی جاتی ہے، اس کے حرف سنے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بات سنی جاتی ہے نا، انسان سنتا ہے نا. تو یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. تو کیا ہے، آیت نقل کی ہے، اس وجہ سے کیا ہے اس وجہ سے کیا ہے آیت نقل کی ہے اللہ تعالیٰ کے قول کو ثابت کرنے کے لیے. وہی آیت، ٹھیک ہے، ومن اصدق من اللہ قیلا، ٹھیک ہے، حدیثہ پہلے میں گزرا، اس کے بعد ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہ تعالیٰ کے قیل یعنی قول سے، اللہ تعالیٰ کے قول سے یعنی بات سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہے کسی کی بات، انکار کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کی بات سنی جاتی ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں، اور حدیثوں میں آتا بھی ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی بات کیسی، اللہ تعالیٰ کی بات کیسی. جب فرشتے لوگ سنتے ہیں نا، کہتے ہیں کأنہ سلسلۃ علی صفوان، جو کہ کتاب التوحید میں بھی الحمدللہ نے پڑھے یہ حدیث. اللہ تعالیٰ کی بات ایسی ہے کأنہ سلسلۃ علی صفوان، کہ ایک چکنے پتھر میں اگر تیزی سے ایک دم زور سے اگر زنجیر مارا جائے، ٹھیک ہے، جو آواز ہوتی ہے کڑک کر کے آواز، کڑک جو آواز ہوتی ہے، ویسے اللہ تعالیٰ کی آواز ہوتی ہے، یعنی کڑک. جو بھی سنتے ہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں. فاول من یفیق جبریل علیہ السلام، کہتے ہیں سب سے پہلے جو جاگتے ہیں، سب سے پہلے جو ہے بے ہوشی سے ہوش میں آتے ہیں، وہ کون؟ جبریل علیہ السلام. اس کے بعد دوسرے فرشتے لوگ اٹھتے. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کو انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے گا. اسے بھی بنوایا کیا، اگر یہ قرآن پہاڑ پر بھی نازل ہو جائے، یہ کلام ہے نا اللہ تعالیٰ کی، اگر یہ کلام اللہ تعالیٰ کی کیا ہے نازل ہو جائے پہاڑ پر، رأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، ریزہ ہو جائے گی، ہلاک و برباد ہو جائے گی. وہ سمجھتی ہے کہ کیا ہے یہ انسان اس کو کچھ نہیں سمجھتا. اللہ تعالیٰ کی کلام کو وہ بیکار سمجھتا. اس لیے کیا ہے، سلف کہا کرتے تھے، تقریباً امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے کہ کیا ہے، اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارے پاس کتنا دین ہے، کتنی محبت کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے، تو دیکھو کتنا قرآن پڑھتے ہو، کتنا قرآن سنتے ہو، قرآن سے کتنی محبت ہے یہ دیکھو.
اللہ تعالیٰ کا قول یہی ہے, اللہ تعالیٰ کا کلام یہی ہے, اس سے کتنی محبت ہے دیکھو ذرا. تو اللہ تعالیٰ کا قول, اللہ تعالیٰ کی بات, اللہ تعالیٰ کا قول, اللہ تعالیٰ کی بات. اس کے بعد جو آیت نقل کرتے کیا, وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے کہا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کہتے ہیں, کیا فرمایا, یا عیسیٰ, اے عیسیٰ, یا عیسیٰ ابن مریم, اے عیسیٰ مریم کے بیٹے. کیا ہے, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے, یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ, مجھے اور میرے کیا ہے, مجھے اور میری ماں کو تم لوگ الہ بنا لو اللہ کے علاوہ, شرک کرنے لگ جاؤ. کیا تم نے یہ کہا تھا؟ کہیں سبحانک, اللہ تعالیٰ نہیں کہا ایسا کچھ, یہ سب جھوٹ بات ہے, اللہ تعالیٰ تو پاک ہے. اللہ تعالیٰ کہیں گے اور وہ سنیں گے بھی, اللہ تعالیٰ کی بات سنی جاتی ہے. ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں, فرقے والے لوگ کہتے ہیں کیا, اللہ تعالیٰ کی بات تو ہے, ٹھیک ہے ٹھیک مان لیتے, لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہے, آپ لوگ سن نہیں سکتے اس کو, سمجھ نہیں سکتے اس کو. نعوذ باللہ من ذالک. تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے, عیسیٰ علیہ السلام سن کر کے جواب بھی دیں گے, سمجھیں گے اس کو. اور پھر آیت فرماتے ہیں کیا ہے, وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا, وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ, تمہارے رب کا کلام, کلمہ سے مراد یہاں کلام ہے, تمہارے رب کا کلام جو ہے مکمل ہوا, مکمل ہو گیا, جو کہ ہے صدق اور عدل سے بھرا ہوا ہے. صدق سچا ہے, وہ اس کا کلام سچا ہے, اور کیا ہے, وعدل, عدل و حکمت سے بھرا ہوا ہے. وہ جو احکام نازل کرتا ہے, وہ جو فیصلے کرتا ہے, وہ کیا ہے, سچ اور عدل و انصاف پر مبنی ہے, عدل و انصاف پر مبنی ہے. اور آیت نقل کرتے ہیں, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا, کیا ہے, اللہ تعالیٰ کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کیا. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا, موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے بات کیا. موسیٰ علیہ السلام سے بات کیے, اور بھی دوسرے انبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور بھی دیگر انبیاء سے اللہ تعالیٰ بات کی. جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے بات کریں گے, یہ بھی ہے, آدم علیہ السلام سے بات کی, یہ سارے چیزیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں یعنی انبیاء لوگوں سے بات کرتا ہے, اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بہت سارے بندوں سے بات کرے گا, سوال جواب کرے گا, حدیثوں میں واضح ہے. تو وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا, موسیٰ نے اپنے رب اللہ تعالیٰ سے بات کیا. اس کو کچھ بدعقیدے والے لوگ کیسے پڑھے, جیسے کہ قصہ نقل کرتے, ایک بندہ جہمی تھا, ٹھیک ہے, وہ آیا ایک اہل سنت والجماعت کے قاری کے پاس, آ کر کیا پڑھتا ہے, وَكَلَّمَ اللَّهَ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. نعوذ باللہ, کیا کہتا ہے, وَكَلَّمَ اللَّهَ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. کلم اللہ, اللہ تعالیٰ فاعل تھا, اس کو کیا کہ مفعول بنا دیا, موسیٰ کو کیا بنا دیا, فاعل, یعنی موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کیے. آیت میں کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کیا, اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کیا, اور وہ کیا بنا دیا, وَكَلَّمَ اللَّهَ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا, موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے بات کیا, ایسا کہہ دیا. تو بولے اچھا یا عشاری, ذرا یہ بتاؤ کہ اس آیت کو کیسے پڑھو گے, وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ, اس نے اپنے رب سے بات کیا, اس کو کیسے پڑھو گے, کس نے کس کے رب سے بات کیا, اللہ نے اس کے رب سے بات کیا. نعوذ باللہ, اللہ کے علاوہ کوئی رب ہے مطلب, چپ ہو گیا بیچارہ, فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. تو یہی بات کیا اللہ تعالیٰ نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام بات کیا, اور یہ بھی فرمایا تھی جو کہ اس کے بعد والی آیت, تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ, ہم نے کیا ہے یہ جو رسول ہے کچھ کو کچھ پر فضیلت دی ہے. مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ, ان میں سے کچھ ایسے بھی ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے بات کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے براہ راست بات کیا ہے, ڈائریکٹ بات کیا ہے. اس لیے آدم کو بھی پکارا, یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, اے آدم کیا تم اور کیا ہے تمہاری بیوی جنت میں رہو. عیسیٰ کو پکارتے, یا عیسیٰ ابن مریم, یا ابراہیم,
یا نوح، سب کو اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں. اس لیے ہم لوگ کے شیخ بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک بار کیا ہے تفسیر کے مجلس میں تھے، یعنی وہ مجرد تفسیر تھی، یعنی تفسیر پڑھتے پڑھتے چلو 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 ایسے، ٹھیک ہے. تو جب مکمل ہو گیا، یعنی وہ دورہ مکمل ہو گیا، تو اب نے ایک ساتھی سے پوچھیں تو تم کو اس سے کیا معلوم ہوا، یہ جو تفسیر کی مجلس میں تم بیٹھے اس سے کیا معلوم ہوا تم کو؟ تو معلوم کہتا ہے ہم کو یہ معلوم ہوا کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. تو سبحان اللہ، عجیب بات ہے، کیسے تم کو معلوم چلا؟ بولے کہ ہم دیکھے کہ کوئی جو ہے آسمان کے بارے میں فرما رہا ہے، کوئی زمین کے بارے میں فرما رہا ہے، پھر ڈائریکٹ کیا ہے موسیٰ کو پکارتا ہے، عیسیٰ کو پکارتا ہے، آدم کو پکارتا ہے، وہی کہتا ہے ایسا کرو ایسا کرو، ایسا نہیں کرو ایسا نہیں کرو. تو ہم سمجھ گئے کہ کیا ہے یہ ربی ہے جو حکم دے سکتا ہے، ورنہ کوئی بھی جو ہے نبی کو ایسا حکم نہیں دے سکتا. آج وہ ربی ہے جو کیا ہے یہ ساری چھپی ہوئی اور کیا ہے کھلی ہوئی باتیں اور کیا ہے اتنی دقیق باتیں بتا سکتا ہے اور کوئی نہیں بتا سکتا. تب وہ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کیا ہے کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام اگر غور کرے تو سمجھ میں آتا ہے. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ. یہی آیت کے بارے میں فرماتے کیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام میقات میں آئے، یعنی جہاں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ چلو تم سے ملاقات کریں گے، باتیں کریں گے، تو آئے وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور انہوں نے جو ہے اپنے رب سے بات کیا. کس نے کس کے رب سے بات کیا؟ اگر یہاں معنی پلٹیں گے تو کیا ہے انسان سے ہم تو بیٹھے گا. موسیٰ نے اپنے رب کے بات کیا اور کیا فرمایا ارینی انظر الیک، اللہ تعالیٰ کیا ہے مجھے تجھے دیکھنا ہے، جو کہ قصہ مشہور ہے، قصہ مشہور ہے. اس کے بعد جو ہے آیت نقل کرتے کیا ہے وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یا موسیٰ علیہ السلام کیا ہے اپنے اس کو لے کر کے نکل گئے، اپنے اہل و عیال کو لے کر کے نکل گئے اور ان کو بولے کہ ادھر رکو، ہم جو ہے کہیں سے آگ کا یہ انتظام ہوتا ہے تو ہم کر کے آتے ہیں، آگ جلا کر کے رات یہیں ٹھہریں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، ہم نے جو ہے طور پہاڑ کے دائیں طرف سے ان کو پکارا، وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، ہم نے پکارا، پہلی بات پکارا، اللہ تعالیٰ پکارتے بھی ہیں، پکارنا یہ بات کرنے کی دلیل ہے نا. تو ہم نے پکارا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، ہم نے کیا ہے موسیٰ کو پکارا اور کیا ہے وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اس کو جو ہے ہم نے قریب کر لیا نجوا کے لیے. نجوا یعنی جو کان میں بولا جائے، آستے آستے بولا جائے، اس کو کہتے ہیں. ہم نے یعنی پہلے تو کیا ہے پکارا، چلا کر کے پکارا، اس کو بلایا، پھر جب آ گیا تو اس کے بعد اس کے کان میں آستے آستے کر کے ہم نے اس کو بتایا. تو یہ رب، یہ اللہ تعالیٰ ہے. وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. اگر اس سے وہ والی آیت جو طٰہٰ میں ہے، ٹھیک ہے، جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بولے کیا ہے اخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، اے موسیٰ کیا ہے تم مقدس وادی میں آ گئے ہو تو کیا ہے اپنے چپل جوتے اتار دو. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور کیا ہے میں نے تمہیں جو ہے چن لیا ہے نبوت کے لیے، تو اب اچھے سے سنو جو تمہارے اوپر وحی کی جا رہی ہے. اننی انا اللہ، کیا ہے میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرا علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے. فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، تو میری ہی عبادت کرو صرف اور صرف، اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. واقم الصلاۃ لذکری، اور کیا ہے میرے ذکر کے لیے نماز پڑھنا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اگر یہاں بیان کرے کہ جبریل علیہ السلام آ کر کے کہہ رہے ہیں تو یہ شرک ہوگا کہ نہیں؟ جبریل علیہ السلام آ کر بولیں گے کہ میں اللہ ہوں؟ نعوذ باللہ. کیسے کہہ سکتا ہے انسان کیا یہ جو ہے اللہ تعالیٰ بات نہیں کر سکتے. جبریل علیہ السلام آ کر کے یہ بولیں گے کہ میں اللہ ہوں، میری ہی عبادت کرو، میرے ساتھ شرک نہیں کرو، میرے کیا ہے ذکر کے لیے نماز پڑھو؟ نہیں، بالکل نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آیت جو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو یہ کی.
اچھا آیت جو نقل کرتے شیخ، وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کیا ہے جب موسیٰ علیہ السلام کے رب نے کیا ہے جب وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ، جب آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا اور حکم دیا کیا ہے أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، آپ جو ہے ظالم قوم کے پاس جائیے، حکم دیا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے بات کر کے، حکم دیا تو کیا ہے قوم فرعون، کون سے ظالم قوم کے پاس؟ فرعون جو ظالم ہے اس کے پاس جائیے، جا کر کے اس کو سمجھائیے اور اس سے کہیے الا یتقون، کیا ڈرتے نہیں ہو؟ تو کیا ہے موسیٰ علیہ السلام اس کو سنے تو کیا بولے، کیا اللہ تعالیٰ رب انی اخاف ان یکذبون، اللہ تعالیٰ مجھے خوف ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ سنے تب نہ جواب دیے، بغیر کوئی سن کر کے جواب دے سکتا ہے نہیں۔ اور کیا ہے وَنَادَيْنَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَاكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے رب نے جو ہے ان دونوں کو پکارا، کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو پکارا، ان کو آدم اور حوا کو، جب ان لوگوں نے جو ہے کیا ہے پھل کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے پکارا وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، ان کے رب نے ان دونوں کو پکارا أَلَمْ أَنْهَاكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، کیا میں نے تم لوگوں کو جو ہے اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا، اس درخت کے پھل کھانے سے منع نہیں کیا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا، اور کیا ہے تمہیں بتایا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں بات کرتے ہیں، وَأَقُلْ لَكُمَا، کیا تمہیں میں نے بتایا نہیں تھا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کیا ہے شیطان جو ہے تم دونوں کا کھلا ہوا دشمن ہے، تم دونوں کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا دیے تھے نا، یہ بتانا حجت تھا نا، اگر اللہ تعالیٰ نہیں بتا پاتے، اگر اللہ تعالیٰ نہیں بتا پاتے تو کیا حجت بنتا آدم علیہ السلام کے اوپر؟ نہیں۔ انسان کیسے یہ کرتا ہے؟ یہ ساری عقیدہ وہی لا سکتا ہے جو قرآن سے بالکل جو ہے دور ہو، جو قرآن پڑھتا ہی نہیں ہو بالکل، ٹھیک ہے۔ اور ہم کو ایک قصہ یاد آیا، ابن باز رحمہ اللہ کیا ہے ان کے شیخ، ٹھیک ہے، ان کا شیخ محمد بن ابراہیم، جتنا ہم کو یاد آتا وہ شاید کیا ہے ایک بار بیان کر رہے تھے، کیا ہے کہ کوئی بندہ وہ کہہ رہا تھا ان سے، یا کوئی قصہ نقل کر رہے تھے، شاید صحیح سے یاد نہیں ہے لیکن ہم بیان کرتے کیا ہے، جب وہ کسی سے بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ دلیل وغیرہ دیے تو وہ بندہ نہیں مانا اور یہ بولا کہ اچھا یہ بتاؤ، تم کہتے ہو اللہ بات کرتے، اللہ بات کرتے، قیامت کے دن اگر تم کو یہ پتا چلے، رب تم سے سوال کرے، بولے تم سے کہ اے فلاں سنو، تمہیں کیسے معلوم تھا کہ ہم بات کرتے ہیں؟ تو کہ وہ جواب دیتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کلامک ھذا یا ربی، اللہ تعالیٰ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، ہم کو جو بیان کیے، ہم سے جو سوال کر رہے ہیں، تو یہی تو آپ کا کلام ہے، یہی تو حجت ہے، یہی تو حجت ہے۔ آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، مجھ سے پوچھ رہے ہیں، بات کر رہے تھے، یہی تو ہم کہتے تھے کہ آپ بات کرتے ہیں، غلط بات کیا کی ہے؟ تو یہ ابن باز رحمہ اللہ کے استاد بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ والی آیت، خیر اس کے بعد وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کیا ہے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور قیامت کے دن ہم لوگ ان کو پکاریں گے، کن کو پکاریں گے؟ مشرکین کو، مشرکین کو پکاریں گے، اے مشرکو سنو، فَيَقُولُ، اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا، أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کیا ہے کہاں ہیں میرے شرکا لوگ، کہاں ہیں وہ لوگ جن کو تم لوگ جو ہیں میرا شریک بناتے تھے، سمجھتے تھے کہ یہ لوگ جو ہے میرے شریک ہیں، ان کے اللہ کے میرے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جا سکتی ہے، ان کی عبادت کرتے تھے، لے آؤ آج ان کو۔ اور دوسری آیت نقل کرتے کیا، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ وَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو پکاریں گے، پکاریں گے کیا،
اللہ تعالیٰ کہیں گے ماذا اجبتم المرسلین، یہ جو میرے رسول لوگ گئے تمہارے پاس ان کو کیا جواب دیے تم لوگ، یعنی ان پر ایمان لائے کہ نہیں. ماذا اجبتم المرسلین، میرے رسولوں کو تم لوگ کیا جواب دیے، کیا رسپانس دیے. اللہ تعالیٰ یہ بھی پوچھے گا وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، جو ان کے پاس بھیجا گیا، جس کو بھیجے اللہ تعالیٰ، دونوں سے سوال ہوگا، دونوں سے سوال ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کا یہ کلام جس کے بارے میں کیا کہا گیا، قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، کہ اگر یہ سمندر سیاہ بن جائے، انک بن جائے، اور جتنے بھی درخت ہے وہ پتے بن جائے، ٹھیک ہے، تو اگر لکھنا شروع کرے اللہ تعالیٰ کی بات، اللہ تعالیٰ کی حمد، تو یہ سوکھ جائے گا، سمندر سارے سوکھ جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ کے کلمات ہے، اللہ تعالیٰ کی بات ہے. ٹھیک ہے، یہ بات اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا. اس کے بعد جو ہے یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کے بارے میں آیت نقل کرتے ہیں وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. کیا ہے یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، قرآن کلام، جس میں اللہ تعالیٰ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام کیا ہے، دو حصوں میں بٹتا ہے، قدری اور ایک کونی، قدری قونی اور ایک کیا شرعی دینی. کیا ہے کونی یعنی قدری مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان یا زمین وغیرہ وغیرہ کے بارے میں بتلا رہے ہیں، اور ایک شرعی ہوتا ہے یعنی شرعی حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، یا ایسے احکام کے بارے میں بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ قرآن میں دونوں چیز جو کہ کیا ہے، منزل ہے. یہ قرآن منزل ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، منزل ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں، مبارک رات میں اس کو نازل کیا. کہ غیر مخلوق، کیا ہے یہ مخلوق نہیں ہے، یہ مخلوق نہیں ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرق کیا، أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، کیا ہے کس کے مخلوقات اور کس کے فیصلے. اللہ تعالیٰ نے فیصلے اور کیا ہے امر اور خلق کو الگ الگ بیان کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات منہ بدا، اسی سے اس کے کلام شروع ہوئی ہے، وَإِلَيْهِ يَعُودُ، اور اسی کے پاس یہ لوٹ جائے گی. یہ قرآن اسی کے پاس قیامت سے پہلے لوٹ جائے گی. ٹھیک ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. تو کیا ہے، آیت نقل کرتے ہیں وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. کیا ہے، اگر کوئی مشرک جو ہے تم سے تجارت کرتا ہے، یعنی تجارت یعنی حمایت مانگتا ہے، ٹھیک ہے، تم سے امن مانگتا ہے، تو اس کو امن دے دو، اس کا جو ہے طلب قبول کر لو. حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام نہیں سنے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے کلام میں تاثیر ہے. کتنے لوگ صرف اور صرف قرآن سن کر کے ہی مان رہے ہیں. اور اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ سب سے بڑا ہتھیار، سب سے بڑی چیز، اگر کوئی چیز ہے جس سے دعوت دی جا سکتی ہے وہ قرآن ہے. قرآن پڑھ کر کے دعوت. کتنی صحابی لوگ صرف قرآن سن کر کے ایمان لائے. تو یہ سب سے بڑی جو ہے چیز ہے دعوت دینے. ٹھیک ہے، یہ بات. اس کے بعد دوسری آیت نقل کرتے وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ. کیا ہے، أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ. کیا ہے، یہ لوگ یہ شاید سوچ رہے ہیں، یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ جو ہے ان پر ایمان لائیں گے. ٹھیک ہے، وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، جبکہ ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہے اللہ کا کلام سنے ہیں. اللہ تعالیٰ کا کلام سنے مطلب تورات بھی اللہ کا کلام ہے نا، قرآن بھی اللہ کا کلام، تورات بھی. لیکن کیا ہے، کہتے ہیں ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، پھر اس کی جو ہے تحریف کر دیے، جانتے بوجھتے ہوئے جو ہے اس کو بدل دیے. وہ لوگ جانتے تھے یہ غلط ہے، لیکن وہ لوگ تحریف کر دیے اس میں. یہ آیت ٹھیک ہے. اور اس کے بعد دوسری آیت تیسری آیت یریدون ان یبدلوا کلام اللہ
وہ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو جو ہے بدل دے، اللہ تعالیٰ کے کلام کو تبدیل کر دے. ٹھیک ہے، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کلام ہے. مشرکین کفار لوگ چاہتے تھے کہ یہ اس کو بدل دے. مطلب کیا ہے؟ توحید والی آیت ہٹا دے، صرف لا الہ الا اللہ کہنا. نہیں، اللہ بھی ہو، غیر اللہ بھی ہو، دوسرے لوگ بھی ہو، یہ چاہتے تھے وہ لوگ. فَلْيُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَىٰ صُحُفًا مُّنَشَّرَةً. ہر کوئی چاہتا ہے کہ ان کے پاس جو ہے مصحف ہو، ہر کوئی چاہتا ہے اس کے پاس قرآن ہو، وہ پڑھے. لیکن کیا ہے، جو چاہتا نہیں ہے وہ کیا ہے؟ یہ توحید نہیں چاہتا، یہ توحید نہیں چاہتا. کہتا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہی صرف نہیں. اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. کیا سارے معبودوں کو ایک ہی کر دیا جائے، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کیا جائے؟ ان ھذا لشیء عجاب. کیا ہے؟ یہ بہت عجیب چیز ہے. تو کیا بولے؟ من طلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلہتکم. بولے کہ چلو کوئی بات نہیں، کیا ہے اس محمد کی بات نہیں مانیں گے. واصبروا على آلہتکم. کیا ہے؟ اپنے جتنے بھی الہ ہیں سب کے سب کو چمٹ لو اچھے سے، اس پر صبر کر کے رکھو، یہ گمراہ نہیں کر سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ یہ گمراہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہی چیز وہ لوگ بدلنے چاہتے تھے کہ نہیں توحید صرف اور صرف نہیں، آپ جو ہے اس کو بدلیے. صرف لا الہ الا اللہ ایک ہی کلمہ نہیں، اور بھی کلمات چاہیے ہم لوگوں کو. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کانفرمائز نہیں کیے. اس کے بعد آیت وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن کِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِکَلِمَاتِهِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَاتْلُ، آپ ان کو تلاوت کر کے سنا دیجیے. تلاوت کرنا یعنی پڑھنا نہیں، صرف تلاوت کرنا ہے، تلاوت اچھے سے قرأت کر کے. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ، جو آپ کے اوپر وحی کی جا رہی ہے. قرآن وحی ہے، قرآن اللہ تعالیٰ وحی کرتے ہیں. کیا ہے؟ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ، جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے آپ ان لوگوں کو پڑھ کر کے سنا دیے، آپ ان کو پڑھ کر کے سنا دیجئے. لا مبدل لکلماتی، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کلمات، اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کی باتیں بدلنے والی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو کہہ دیا ہے وہ ہونا ہے. لا مبدل لکلمات یعنی آیت کونیہ، اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ کہہ دیا ہے کہ یہ ہوگا دنیا اور آسمان میں، اللہ تعالیٰ ہو کر کے رہے گا، وہ بدلنے والا نہیں. لا مبدل لکلمات. ٹھیک ہے، اس کے بعد والی آیت ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی هم فیہ یختلفون. کیا ہے؟ یقیناً یہ جو قرآن ہے یقص علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو جو ہے قصہ سناتے، بیان کرتے ہیں. قرآن کس کی طرف سے نازل ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا. ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل، یہ جو ہے قرآن بنی اسرائیل کو بتاتے ہیں، سمجھاتے بجھاتے ہیں. اکثر الذی هم فیہ یختلفون، اکثر لوگ ان میں جو ہے مختلف ہو گئے ہیں. اکثر لوگ ان میں کیا ہو گئے؟ مختلف ہو گئے، اختلاف میں پڑ گئے. تو یہ آیت تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ بتانا مقصود ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ قرآن جو ہے بیان کرتی ہے، یہ جو قرآن ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ بتانا مراد ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو آیت نقل کرتے ہیں یہ قرآن منزل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے. تو یہی چیز جو ہے اس کے لیے آیت نقل کرتے ہیں. کیا ہے؟ وہاں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، کیا ہے؟ یہ کتاب یعنی قرآن مجید، انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، مبارکن، جو کہ ہے بابرکت والی ہے. اس لیے جو قرآن کو اپنا لیتا ہے وہ بھی بابرکت بن جاتا ہے. یہ اتنی بابرکت چیز ہے، کتنی بڑی چیز ہے. جس نبی کے اوپر یہ اتری وہ سب سے افضل ہو گیا، جس مہینے میں اتری وہ سب سے افضل مہینہ، جس رات میں اتری وہ رات سب سے افضل رات بن گئی. سبحان اللہ العظیم. تو اس کلام کو اپنانا، اس کتاب کو اپنانا برکت کی سب سے بڑی دلیل ہے، سب سے بڑی وجہ ہے. اور اس کو مخلوق کہنا تو مخلوق کہنا مطلب کیا ہے؟ یہ منزل نہیں ہے. اور اگر مخلوق مان لیے تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ساری چیزیں، ساری صفتیں مخلوق ہوتی ہیں. جب اللہ تعالیٰ کا یہ کلام مخلوق ہو گیا تو ہم کہتے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو. تو کیا ہے؟ صلاۃ جب مخلوق ہو گئی تو مطلب کیا ہے؟ وہ مخلوق کو قائم کرو. کیا مطلب ہوا؟ بے معنی رہ جاتا سب کچھ. اللہ تعالیٰ کے کلام کو مخلوق کہنا یعنی قرآن کا انکار ہے. تو کیا ہے؟ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ،
کیا ہے یہ کتاب ہے جو کیا ہے ہم نے نازل کیا ہے. اللہ تعالیٰ نازل کہاں سے ہوتا ہے؟ اوپر سے اگر کوئی چیز نیچے آئے تو اس کو نازل کہتے ہیں. مبارکن یہ مبارک ہے، مبارک کتاب ہے یہ. اس کے بعد وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. کیا ہے اگر ہم یہ قرآن کو کیا ہے کس کے اوپر نازل کرتے؟ پہاڑ کے اوپر نازل کرتے. اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ کے اوپر نازل کرتے تو کہتے ہیں لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا، آپ دیکھتے کہ وہ جو ہے ڈرا ہوا ہے، وہ پہاڑ ڈر کر کے کہ کیا یعنی کیا چیز میرے اوپر نازل کی جا رہی، کتنی بڑی اس کی حرمت ہے، کتنی بڑی اس کی حرمت ہے، کتنی بھاری چیز میرے اوپر نازل کی جا رہی ہے. متصدعا من خشیت اللہ، اور یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے جو ہے وہ ریزہ جو پھٹ جاتی. وہ یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن. اس کے بعد آیت نقل کرتے ہیں کیا ہے وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ. کیا ہے اگر ہم آیت کو آیت سے بدل دے تو کیا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کیا اس نے نقل کیا ہے، کیا اس نے نازل کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہے قرآن میں رکھتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے قرآن سے منسوخ کرتے ہیں، منسوخ کر دیتے، ہٹا دیتے ہیں. یا اللہ تعالیٰ کے اس میں ہیں. لیکن وہ لوگ کیا ہے جاہل لوگ، کافر لوگ، وہ لوگ کیا کہتے ہیں قل انما انت مفتر بل اکثرهم لا يعلمون. کہتے ہیں نہیں تم جھوٹ بات بول رہے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے دیکھو پہلے یہ کہتا تھا ابھی یہ کہتا ہے. تو کیا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں بل اکثرهم لا يعلمون، اکثر لوگ نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے ما ننسخ من آیات او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. ہم کوئی بھی آیت نسخ کیا ہے منسوخ نہیں کرتے، اس کو ہٹاتے نہیں ہیں جب تک کہ ہم اس سے خیر والی آیت یا اسی جیسی آیت نہیں لا دیں. اللہ تعالیٰ جو چاہے اپنے قرآن میں لاتے ہیں، جو چاہے جس کو ہٹاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے یہ، جو اللہ تعالیٰ کرے. جب اس آیت میں جو گزری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات بدلتے نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جو کہہ دیا وہ ہونا ہے. ٹھیک ہے. اور شریعت میں اللہ تعالیٰ جو چاہے رکھتے ہیں، جو چاہے بدلتے ہیں. یہ دونوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے. تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں انما انت مفتر، کیا ہے تم جو ہے جھوٹ باندھتے ہو، تم جو ہے جھوٹ بولتے ہو. لیکن کیا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر پاس علم نہیں ہے. قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، کہہ دیجئے ان کو کہ جو ہے اس کو لانے والا روح القدس ہے، مقدس روح ہے، یعنی جبریل علیہ السلام. جبریل علیہ السلام اس کو لے کر کے نازل ہوئے ہیں، جو کہ تمہارے رب کے طرف سے حق لے کر کے آیا ہے. لیثبت الذین آمنوا، تاکہ جو کیا ہے جو ایمان والے ہیں، جو مومنین ہیں، وہ جو ہے کیا ہے ثابت قدم ہو جائے. ان کو ثابت قدم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، اور کیا ہے ہدایت اور مسلمانوں کے لیے جو ہے بشارت کر کے اس کو نازل کیا گیا ہے. اس کتاب کو ہدایت اور بشارت مسلمان اور مومنوں کے لیے جو بنا کر کے نازل کیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن نازل شدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، صفت کلام. یہ قرآن اللہ کی صفت ہے. جیسے کہ اس سے پہلے کلام اللہ گزر گیا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام سن لیں. کلام سن لیں کون سا کلام؟ یہی قرآن ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کا کلام جو کہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا کلام یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتیہ فعلیہ ہے. صفت ذاتیہ فعلیہ یعنی اللہ تعالیٰ کے ذات سے جڑی ہوئی. ہم کوئی بات کہتے ہیں ہمارا علم ہے، میرا علم ہے یا کسی اور کا علم ہے، اس سے جڑا ہوا ہے کہ نہیں، اس سے جڑا ہوا ہے کہ نہیں، یا الگ ہے اس سے، یا اس سے الگ مخلوق ہے. انسان کی سمجھداری ہوتی ہے اس سے جڑی ہوئی رہتی ہے، اس سے الگ رہتی ہے، اس کی سمجھداری اسی سے جڑی رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی صفت یہ جڑی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ سے. ٹھیک ہے. اور کہ کلام اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں یہ فعل بھی ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کا کہنا. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ صفت، اللہ تعالیٰ کی یہ صفت کلام کرنا. اور یہ قرآن جو کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جس کے لیے
امام احمد بن حنبل اتنی سال محنت کی اور اس ثابت کی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. کیا کہا جاتا کہ کیا ہے؟ یہ کہو کہ قرآن جو ہے مخلوق ہے، بس اتنا کہہ دو تم ہم لوگ چھوڑ دیں گے. وہ کیا کہتے؟ ہم کو بس ایک قرآن کی آیت دکھا دیجیے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث دکھا دیجیے، ہم مان لیں گے بس. لیکن نہیں لا سکے کیونکہ غلط تھے. جو بھی آیت لاتے کہہ دیتے اس کا مطلب یہ ہے، یہ آپ غلط سمجھے. یہ امام احمد بن حنبل کیا ہے ٹکے رہے اس میں، اور کیا ہے آج الحمدللہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے سنت کو زندہ رکھے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یہیں رکتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی توحید کو اور تیری صفات کو سمجھنے کی، اور جیسے اللہ تعالیٰ تو پسند کرتا ہے، جن کے اوپر تو رحم کرتا ہے، اور جس کو کہ اللہ تعالیٰ تو انعام، جن کے اوپر تو انعام نازل کرتا ہے، ہم لوگوں کو ان لوگوں میں سے بنا. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس توحید پر قائم اور دائم کر دے. اللہ تعالیٰ تجھ کو اور تیری توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ تیری معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ان گمراہ لوگوں میں سے نہ بنا جو لوگ اللہ تعالیٰ تیرے بارے میں بغیر علم کی بات کرنے لگ گئے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے ساتھ جو ہے آسانی فرما، ہماری اصلاح فرما، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. رب ہم لوگ کو جنت الفردوس کا مستحق بنا، جہنم سے بچا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی محمد.